کینے کا میل دھو دیتی ہے۔ ایک عقل مند کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا بشرط یہ کہ اس کے پاس بیٹھنے والا خوش رہے۔ بہرحال اچھی گفتگو کرنے میں بخل سے کام نہ لینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکوکاروں کا ثواب عطا کر دیں۔ یہ تمام گفتگو خوش کلامی کے متعلق ہے، اور خوش کلامی خصومت، مرا اور جدال کی ضد ہے۔ ان تینوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ، تکلیف دہ، اشتعال انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کلامی سے پیش آنے اور بد کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی آفت، فصاحت کلام کے لیے تصنع۔ اکثر مدعیان خطابت کی عادت ہے کہ وہ کلام کو خوب بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں، تمہیدات اور مقدمات گھڑتے ہیں اور اسے سجا و کافیہ سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ تکلف اور تصنع مذموم ہے، اور حدیث میں ہے انا و اتقیا امتی برا من التکلف، میں اور میری امت کے متقی تکلف سے دور ہیں۔ ایک روایت کے بموجب آپ نے ارشاد فرمایا ان ابغضکم الی و ابعدکم من مجلس الشر ثارون المتفیحقون المتشدقون فی الکلام۔ یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے میرے نزدیک زیادہ برے اور نشست میں مجھ سے بعید تر لوگ وہ ہیں جو بکواس کرنے والے، زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرار امتی الذین غضوا بالنعیم یاکلون الالوان الطعام ویلبسون الوان الثیاب و یتشدقون فی الکلام۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو بیہقی فی الشعب اور بیہقی فی الشعب کی۔ میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نعم میں پلے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تصنع اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا وَحَلَكَ حلق المتنطعون۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، خبردار مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔ یہ کلمہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ متنطع کے معنی ہے مبالغہ کرنا اور کسی بات کی گہرائی تک جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبلانا اور طوالت اختیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد کے پاس کسی ضرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے ایک طویل تمہید باندھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے پہلے تو کبھی تم نے اتنی لمبی تمہید نہیں باندھی، آج کیا ہوا؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے یاتی علی الناس زمانا یتخللون الکلام بلسنتهم کما تتخلل القراء الکلام بسنتها۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کلام کو اپنی زبانوں سے اس طرح الٹ پلٹ کریں گے جس طرح گائے گھاس کو اپنی زبان سے الٹ پلٹ کرتی ہے۔ گویا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمہید باندھی جو اس موقع پر غیر ضروری تھی اور جس کے بغیر مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصنع مذموم ہے۔ وہ قافیہ بندی بھی اسی حکم میں ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول چال میں سجا بندی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جنین پیٹ کے بچے کے ضائع ہو جانے پر جب آپ نے مجرمین سے بطور تاوان غلام آزاد کرنے کے لیے کہا تو ان میں سے ایک شخص بولا کیف ندا من لا شرب ولا اکل ولا ساح ولا استحل ومثل ذلك بطل۔ ہم ایسے بچے کا خون بہا کیسے دیں جس نے نہ پیا نہ کھایا، جو نہ چیخا نہ چلایا، ایسا خون بہا معاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کیا جاہلوں کی سی تک بندی کرتے ہو؟
آپ کو یہ سزا پسند نہ آئی کیونکہ اس میں بے تکلفی کو دخل نہ تھا بلکہ تصنع اور بغاوت کا اثر نمایاں تھا۔ کلام ایسا کرنا چاہیے جو مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ کلام کا مقصد ہی دوسرے کو سمجھانا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے لغو ہے اور تکلف میں داخل ہے۔ شریعت نے اس طرح کے تکلفات کی مذمت کی ہے، البتہ اس حکم سے وہ کافیہ بندی مستثنی ہے جو خطبوں میں مروج ہے، بشرط یہ کہ اس میں افراط و مبالغہ نہ ہو۔ خطیب اور واعظ کا مقصد وعظ و تذکیر سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں آتش شوق بھڑکے اور اچھے اعمال کے جذبے کو تحریک ملے۔ اس سلسلے میں الفاظ کی اثر انگیزی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عام بول چال میں نہ وزن کی ضرورت ہے، نہ قافیے کی، نہ تشبیہ اور استعارے کی۔ اس لیے روزمرہ کی گفتگو میں خطبے کا انداز اختیار کرنا سراسر جہالت ہے۔ اس تصنع کا محرک ریا ہے، اور اس آفت میں مبتلا شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلاغت سے مرعوب ہوں اور اس کی تعریف و تحسین کریں۔ 7ویں آفت فحش گوئی اور سب و شتم، یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے۔ فحش گوئی اور سب و شتم کا منبع و مصدر خبث باطنی اور دناعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والفحش فإن اللہ تعالی لا يحب الفحش ولا تفحش۔ یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فحش گوئی سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فحش گوئی اور بےہودگی پسند نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور فرمایا لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء إلا ان البذاء لوم۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو محمد بن علی الباقر نے مرسلن روایت کیا ہے، اور نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا، البتہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ خبردار، برا کہنا کمینگی ہے۔ ایک روایت میں ہے لیس المؤمن بالتعانی والا اللعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا، فحش کہنے والا اور زبان دراز آدمی مومن نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت حرام علی کل فاحش یدخلها۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر فحش گو پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے اربعۃ یؤذون اہل النار فی النار علی ما بهم من الاذى یسعون من الحمیم والجحیم یدعون بالویل والثبور رجل یسیل فوه قیها ودماء فیقال له ما بال الا بعد قد آذانا على ما بنى من الأذى فيقول أن إلا بعد كان ينظر إلى كل كلمة كذا خبيثة فيستلزها كما يستلزى الرفث۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو شفیع بن مانے نے روایت کیا ہے۔ 4 آدمی دوزخ میں رہ کر اہل دوزخ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کے باوجود کہ وہ خود پہلے ہی سے تکلیف میں ہوں گے، یعنی کھولتے پانی اور آگ میں دوڑتے ہوں گے اور اپنی خرابی اور بربادی کا رونا رو رہے ہوں گے۔ ان 4 میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا۔ اہل دوزخ اس سے پوچھیں گے اے راندہ درگاہ، تیرا کیا حال ہے؟ تو نے ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ ٹھکرایا ہوا ہر گندے اور خبیث لفظ سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح جمع سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔
ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ لو کان الفحش رجل لکان رجل سوء، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ اے عائشہ، اگر فحش کوئی کسی آدمی کی صورت میں ہوتی تو وہ آدمی بڑا خراب ہوتا۔ اور روایت میں ہے البذاء والبیان شعبتان من شعب النفاق، یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فحش گوئی اور بیان دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔ یہاں بیان سے ان امور کا بیان کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے جنہیں ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ وضاحت کرنے میں اس حد تک مبالغہ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تکلف کی حدود سے متجاوز ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تفصیل بیان کرنا ہو، کیونکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دینا کافی ہے۔ مبالغہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ مبالغے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وسوسوں کو تحریک ملتی ہے، جبکہ مختصر بات کہنے میں نہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ سننے والے کو قبول کرنے میں تردد ہوتا ہے، کیونکہ لفظ بیان کو حدیث شریف میں بنا یعنی یاوہ گوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے غالب احتمال یہ ہے کہ اس سے بے شرمی کی باتوں کا اظہار و اعلان مراد ہے۔ اس طرح کے امور میں چشم پوشی اور صرف نظر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ کشف و اظہار سے۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش السیاح فی الاسواق، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور طبرانی کی حدیث ہے جس میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فحش گو، بیہودہ گو اور بازاروں میں چلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے تھے۔ اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء وان احسن الناس اسلام احسنهم اخلاقا، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ فحاشی اور بےہودگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں میں اچھا مسلمان وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فحش کو قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گا یا اس کے پیٹ میں ہو کر آئے گا۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں انتہائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کر دوں؟ فحش گوئی اور بدخلقی۔ فحش گوئی کی تعریف۔ یہاں تک فحش گوئی کی مذمت میں احادیث اور الفاظ نقل کیے گئے ہیں، اب اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ قبیح امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش گوئی ہے۔ مثلا شرمگاہ کا نام لیا جائے۔ فحاشی عام طور پر جمع اور اس کے متعلق امور ہی سے متعلق ہے۔ مفسدہ پرواز اور بد کردار لوگوں نے اس سلسلے میں صریح اور فحش عبارتیں وضع کر رکھی ہیں۔ وہ ان عبارتوں کو کسی جھجک اور شرم کے بغیر استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیکوکار اور خوش اتوار لوگ ان عبارتوں کے استعمال سے بچتے ہیں، بلکہ اس طرح کے امور میں اشاروں اور کنایوں سے بات کرتے ہیں اور صریح الفاظ کے بجائے اشاراتی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے، کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کنائے میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں لمس سے جمع کی تعبیر کی گئی ہے۔ دخول، لمس اور صحبت وغیرہ الفاظ جمع کے کنایات ہیں، ان میں فحاشی نہیں ہے۔ لوگوں نے تو جمع پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس فعل کی تعبیر کے لیے ایسے ایسے کلمات اور الفاظ وضع کر لیے کہ جنہیں سن کر شرم آتی ہے اور ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ ان میں بھی بعض الفاظ کچھ کم فحش ہیں اور بعض زیادہ۔ اس سلسلے میں ہر ملک اور ہر علاقے کی عادت جدا گانا ہے۔ بہرحال کم درجے کے الفاظ مکروہ ہیں اور انتہائی درجے کے حرام۔ ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی تردد سے خالی نہیں ہیں، اور الفاظ میں تفحش جمع ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ
بدتنیت افراد غیر جمع میں بھی فحش بکتے ہیں. مثلا پیشاب پخانے کے لیے اگر یہی الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ گو موت کی بنسبت بہتر ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی مخفی رکھی جاتی ہیں، اور جو چیزیں بھی مخفی رکھی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. اس لیے پاخانے پیشاب کا ذکر بھی صریح الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے بلکہ کنایوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہیے. مثلا یہ نہ کہے کہ تیری بیوی نے کہا، بلکہ یہ کہ گھر میں کہا گیا، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یا بچے کی ماں نے یہ کہا وغیرہ. عورتوں کا صریح ذکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح جس شخص کو کوئی عیب مثلا برس، جذام یا بواسیر وغیرہ کا مرض لاحق ہو، اس کا ذکر صراحتاً نہ کرے بلکہ کنایتاً کرے، یعنی یہ کہ فلاں شخص جسے سخت بیماری ہے. صراحت سے بیان کرنا فحش ہے اور زبان کی آفت میں داخل ہے. علا بن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے بغل میں پھوڑا نکلا. ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ یہ تکلیف کس جگہ ہے. انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی حصے میں ہے. معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بغل کا صریح ذکر بھی پسند نہیں تھا. فحش گوئی کا محرک عادت بھی ہوتا ہے اور اہل فسق کی صحبت بھی، کیونکہ کمینوں اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو سب و شتم کی عادت ہوتی ہے. ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں. ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا علیک باتق اللہ وان امر وعیرک بشیء تعلمہ فیہ ویکن وبالہ علیہ واجرہ لک ولا تسبن شیئا. یہ احمد طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو جری النجیحمی نے بیان کیا ہے. خدا سے ڈرتا رہ. اگر کوئی شخص تجھ سے کوئی بات دیکھے، تجھ میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تجھے آر دلائے تو اس میں کوئی بات دیکھ کر اسے آر نہ دلانا. اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھے اجر ملے گا، نہ کسی چیز کو گالی دے. عرابی کہتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت کے بعد کبھی کسی چیز کو برا نہیں کہا. ایاز بن حمار نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالی دیتا ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتسابان شیطانان یتکاذبان ویتہاتران. یہ ابو داود اور طیالسی اور احمد کی حدیث ہے. دونوں گالی دینے والے دو شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت تراشتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں المتسابانی ما قال فعل البادی منہما حتی یعتدل المظلوم. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی پر پڑتا ہے، اور جو ان دونوں میں سے ابتدا کرتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور دوسرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے. اور یہ احمد، ابو یعلا اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. 8ویں آفت لعنت کرنا. لعنت خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے